بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مسند امام اعظم کا آج سبق نمبر 43 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اذان و اقامت کے کلمات کی تعداد میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس میں ہم نے ایک لمبی حدیث ہے جو کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں اذان کی ابتدا کا ذکر ہے اور پھر اذان کے کلمات کا ذکر ہے کہ اذان کے کلمات کتنے ہیں، کس طرح ہیں، جو حضرت بلال کو سکھائے گئے اور حضرت بلال نے پھر ان کو جو ہے وہ اپنے معمول میں شامل کر لیا، اور اس طرح اقامت کے کلمات کیا تھے اور کتنے تھے۔ اس جو ہے تعداد میں کہ اذان کے کلمات کی تعداد کتنی ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات جو ہیں وہ 19 ہیں، یعنی پہلے 4 مرتبہ تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر 8 مرتبہ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 4 مرتبہ جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ 8 مرتبہ ہو جائیں گی، شہادتین 8 مرتبہ ہے، اور 4 مرتبہ جو ہے وہ حی علتین ہیں، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ 4 مرتبہ ہے، اور پھر 2 مرتبہ اس کے بعد تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں 1 مرتبہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ ٹوٹل جو کلمات بنتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق وہ 19 ہیں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ 17 ہیں۔ 17 اس طرح ہے کہ شروع میں جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 مرتبہ تکبیر ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، تو صرف تکبیر میں وہ کمی کرتے ہیں، 2 مرتبہ 4 مرتبہ کی بجائے 2 مرتبہ کے وہ قائل ہیں، تو باقی ترتیب وہی ہے، یعنی 8 مرتبہ شہادتین، 4 مرتبہ حی علتین، 2 مرتبہ تکبیر اور 1 مرتبہ کلمہ۔ تو اس طرح ان کے نزدیک جو ہے وہ 17 کلمات بن جاتے ہیں اذان کے، جبکہ احناف اور حنابلہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اذان کے جو کلمات ہیں وہ 15 ہیں۔ شروع میں جو ہے وہ 4 مرتبہ تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور شہادتین جو ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 8 مرتبہ ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی 8 مرتبہ ہے، تو احناف اور حنابلہ کے نزدیک 4 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو 4 مرتبہ شہادتین ہیں۔ باقی ترتیب وہی ہے، یعنی باقی حی علتین بھی 4 مرتبہ ہیں، اور پھر 2 مرتبہ اس کے بعد تکبیر ہے، اور 1 مرتبہ آخر میں کلمہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے احناف اور حنابلہ کے ہاں جو اذان کے کلمات کی تعداد بنتی ہے وہ 15 ہے۔ احناف اور حنابلہ کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خواب ہے جو کہ روایت کے اندر ہم نے پڑھی ہے گزشتہ سبق میں، جس میں انہیں اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ تو اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو اذان کے جو ہے وہ 15 کلمات تھے۔ شروع میں جو ہے وہ اللہ اکبر 2 مرتبہ تھا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ ہے، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ ہے، حی علی الفلاح جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور اس طرح اللہ اکبر ہے 2 مرتبہ آخر میں، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ جو ہے وہ 1 مرتبہ کلمہ ہے آخر میں۔ تو اس طرح جو ہے یہ ٹوٹل 15 کلمات بنتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو خواب میں ان کو اذان سکھائی گی، اس کے کلمات 15 تھے۔
اور دوسری دلیل احناف اور حنابلہ کی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول ہے کہ اذان کے کلمات جو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھائے گئے، اور اسی طرح دیگر روایات کے مطابق حضرت عمر کو بھی دکھائے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح کا خواب آیا جس کی خبر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی۔ تو اس کے بعد جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی گئی اور اذان وہی دیتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مؤذن جو تھے مسجد نبوی کے وہ حضرت بلال ہی تھے، تو اذان جو حضرت بلال دیتے تھے اس کے کلمات 15 ہی تھے، تو لہٰذا یہ بھی احناف اور حنابلہ کی دلیل بنتی ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو دلیل ہے وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں ترجیح کا ثبوت ہے، یعنی شہادتین کو دوبارہ پڑھا، دوبارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دوبارہ پڑھیں، تو یہ جو روایت ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس طرح شہادتین 8 مرتبہ ہو جاتی ہیں تو تعداد بڑھ جاتی ہے کلمات کی۔ تو یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں جو ہے وہ ترجیح ہے چونکہ شہادتین میں، اس لیے یہ امام شافعی اور اس طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترجیح میں جو ہے وہ دلیل ہے۔ اس کا جواب احناف اور حنابلہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حکم تھا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وقتی تھا، وقتی حکم تھا، کوئی تشریعی حکم نہیں تھا۔ وقتی حکم یہ تھا کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، بچپن میں جو ہے وہ مؤذن کا مذاق اڑاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سن لیا تھا، پوچھا دوبارہ کہو کیا کہہ رہے تھے، تو یہ ہچکچانے لگے اور پھر اذان جو ہے وہ پڑھ کر سنائی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ جھجک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جھجک محسوس کر رہے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے شہادتین کو پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ اونچی آواز سے شہادتین کو دوبارہ پڑھو، تو دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھا، اور پھر اپنی زندگی کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ چونکہ اس طرح حکم فرمایا ہے تو لہٰذا شہادتین کو یہ ترجیح کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اذان میں شامل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حکم جو ہے وہ وقتی تھا، مصلحت کے تحت تھا، کوئی تشریعی حکم نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ترجیح کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ 17 کلمات بنتے ہیں، 2 مرتبہ تکبیر کے وہ قائل ہیں، اور باقی ترتیب جو ہے وہ ترجیح میں وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو اس کی دلیل ان کی وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اذان کے کلمات و ان کی روایت میں 2 مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 مرتبہ ادا کیے جاتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیان جواز پر محمول ہے، یا پھر یہ ہے کہ روایات میں جو 4 مرتبہ کا لفظ آیا ہے ہو سکتا ہے اس میں راوی نے اختصار کیا ہو، اس وجہ سے جو ہے وہ باقی روایات میں 4 مرتبہ کا ذکر ہے اور اس میں 2 مرتبہ کا ذکر ہے۔ باقی رہے اقامت کے کلمات، تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہیں جبکہ احناف دوسری طرف ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اقامت میں ایتار ہے، یعنی ہر کلمے کو 1 مرتبہ جو ہے وہ کہا جائے گا، جبکہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اقامت میں بھی جو ہے وہ ہر کلمے کو اذان کی طرح 2 مرتبہ ہی کہا جائے گا۔ دلائل میں جو احناف کی دلیل ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اقامت کے 17 کلمات جو ہے ان کو سکھائے تھے، تو یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اقامت والی روایت ہے وہ احناف کی دلیل ہے اقامت کے کلمات میں، تو لہٰذا احناف کے نزدیک جو ہے وہ اقامت کے کلمات 2 مرتبہ ہیں۔ اور ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اذان و اقامت کے کلمات کا 2 مرتبہ کا ذکر ہے، یعنی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان اور اقامت کے کلمات 2 مرتبہ کہا کرتے، تو یہ اقامت میں احناف کی دلیل ہے۔ اقامت کے کلمات میں جو ہے وہ اس روایت سے استدلال کر کے احناف فرماتے ہیں کہ اقامت کے کلمات جو ہیں وہ بھی
دو دو مرتبہ ہیں، ایک ایک مرتبہ نہیں ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ جو امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ تعالی، ان کی دلیل حضرت انس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اقامت میں ایتار ہے، ایتار سنت ہے، اور ان سے ایتار کا ہی پتہ چلتا ہے، یعنی ہر کلمے کو ایک ایک مرتبہ کہنا۔ تو ان روایات سے استدلال کر کے جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ اقامت میں ایتار کے قائل ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اذان و اقامت کے کلمات کی تعداد میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ اذان کے کلمات امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 19 ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 17 ہیں، احناف اور حنابلہ کے ہاں اذان کے کلمات 15 ہیں، اور اس طرح اقامت میں جو ہے وہ احناف کے ہاں جو ہے وہ ایتار ہے، ہر کلمے کو جو ہے ائمہ ثلاثہ کے ہاں ایتار ہے، ہر کلمے کو ایک مرتبہ کہا جائے گا، جبکہ احناف کے ہاں اقامت میں بھی اذان کی طرح ہر کلمے کو 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، احناف کے ہاں اذان کے کلمات کتنے ہیں؟ نمبر 2، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ترجیح کا ذکر ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔